السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وامامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى، اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ایمان و توحید کی نعمت سے مالا مال فرمایا. برد و سلام آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان پر بھی درد و سلام ہو، جنہوں نے دنیا کے اندر انسانیت کے اندر توحید و ایمان کے سبق کو دہرایا، یاد کرایا. بالخصوص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر کہ جنہوں نے مکے کے اندر بتوں کو، شرک و بت پرستی کو ختم فرمایا. عزیزان محترم، دوستوں، بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ اس لیے کہ سوالات پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس میں سے کچھ ہی پیغمبر جن کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونے کے طور پر قرآن مجید میں بیان کیا، اور جن کی زندگی کو نمونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہو، ان کی زندگی کی تشریح، ان کی زندگی کی باریک و نکات، اس کا پس منظر، اس کے خلاص، لب لباب، کہ کسی انسان کے یہ بس میں نہیں ہے کہ اسے کھول کر مکمل طور پر لوگوں کے سامنے رکھ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا کہ وہ قوم دو فرقوں میں بٹی ہوئی تھی. ایک ستارہ پرست لوگ جو کبھی چاند کو خدا، کبھی سورج کو خدا، کبھی سیاروں کو، ستاروں کو خدا مانتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسرے فرقہ، دوسری قوم جو بت پرست تھیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے
ان پتھروں کو خدا کہتی تھی، ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشاں سمجھتی تھی۔ یہ دو قومیں تھیں، یہ دو فرقے تھیں جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محنت کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو ان تمام دلائل سے، اپنی تمام نرم لہب و لہجے کے ساتھ، جیسے باپ اپنے بیٹے کو، جیسے ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے یہ نقصان ہے، اس سے یہ نقصان تمہارے زندگی میں پیش آئے گا، اس سے اس طرح کے تمہیں سامنے کرنے پڑیں گے، اس لیے میرے بچے یہ بات مان لے، تیرے لیے کامیابی ہے، آگے کی تیری زندگی خوشگوار گزرے گی، تیری آگے کی زندگی راحت کا سامان تمہاری زندگی کا بن جائے گا، تم میری بات مان لو۔ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو اتنی زیادہ محبت اور اچھے مثالوں سے نہیں سمجھاتے، اس سے ہزاروں گنا بڑھ کر حضرات انبیاء اپنی امت کو سمجھاتے ہیں، کہ اتنی بات سمجھا دیتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے یہ غلط ہے، اس کے بعد ان کے اختیار میں چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان ستاروں کو خدا ماننے والے، چاند کو خدا ماننے والے، سورج کے خدا ماننے والوں کو سمجھایا، مثال دے کر سمجھایا، دیکھو غروب ہونے والا، چھپ جانے والا خدا نہیں ہو سکتا، جو ہمیشہ مختار ہو، ہمیشہ جس کا طلوع ہو، کبھی غروب نہ ہو، وہ خدا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے واضح انداز میں کھول کر بیان کر دیے، لوگ سمجھ گئے، سمجھنے کے باوجود ضد کی وجہ سے انکار کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے کہا، اللہ تبارک و تعالی اگر نہ چاہیں تو میں بھی ہدایت پر نہ ہوتا، یہدینی، اللہ نے مجھے قبول کیا، اللہ نے مجھے ہدایت دی، ورنہ میں خود سے ہدایت یافتہ ہونے والا نہیں تھا۔ لوگوں کو ایک اشکال ہو سکتا ہے، ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اگر چاہت ہماری اختیار میں ہے، ہمارے اختیار سے ہمیں ہدایت ملتی ہے تو ہم مختار ہو گئے، تو پھر اللہ کا اختیار کہاں رہا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کی ہے، انسانوں کی ایک ایک حالت پر اللہ کی پوری اختیار ہے۔ انسانوں کا چاہنا یہ بھی ایک حالت ہے جس پر اللہ کا اختیار چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ اختیارات دیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے، اے علی بتاؤ کہ انسان مختار ہے یا مجبور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، انسان مختار بھی ہے، مجبور بھی ہے، محتاج بھی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں۔ وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا، کہا کھڑے ہو جاؤ، وہ آدمی کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا ایک پیر اٹھاؤ، اس نے ایک پیر اٹھا لیا اوپر۔ حضرت علی نے کہا دوسرا بھی اٹھاؤ، وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے سمجھایا، دیکھو تم بیٹھے تھے، کھڑے ہونے پر تمہارا اختیار تھا، دوسرا ایک پیر اٹھانے پر تمہارا اختیار تھا، لیکن دوسرا پیر اٹھانے کے لیے تم محتاج ہو، یہاں تک اختیار ہے، اس کے آگے تم محتاج ہو۔ اللہ نے انسان کو اختیاری بھی دی ہے، مجبور بھی بنایا ہے۔ ایک انسان ہے، جانور ہے، دونوں میں یہی فرق ہے، جانور اپنے رسی کو چھڑا کر بھاگتا ہے، سامنے ایک بچہ آ گیا، اس بچے کو کچل دیتا ہے، دوسرا بچہ آیا، اس کو بھی کچل دیتا ہے۔ یہ پہلے بچے پر کچلنے کے بعد اس کے پیر لگنے سے بچہ مر گیا، بیل کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دوسرا بچہ کچل دیا، کوئی اثر نہیں ہوا۔
تیسرے بچے کو کچل دے گا، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہی انسان گاڑی چلاتے ہوئے کسی بچے کا حادثہ پیش آ جائے، اس کے گاڑی سے کوئی بچہ مر جائے، پوری زندگی اس کے دل پر وہ صدمہ رہتا ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے دور سے دیکھ کر بچے کو سنبھلتا ہے، گاڑی کو آہستہ کر لیتا ہے۔ یہی فرق ہے انسانوں میں اور جانوروں میں۔ اللہ تعالیٰ نے جانور کے اندر تھوڑی اختیاری دے رکھی ہے۔ اگر آپ اس واقعات کو سمجھیں گے، حضرت سفینہ ایک صحابی جن کا لقب سفینہ ہے، وہ فرماتے ہیں میں اپنے لشکر کے ساتھ صحابہ کے ساتھ جا رہا تھا، جاتے جاتے لشکر سے میں بچھڑ گیا، مجھے لشکر مل نہیں رہی تھی، تلاش کے باوجود میں جنگل میں پہنچ گیا، کیا دیکھتا ہوں ایک شیر جو میرے طرف آ رہا ہے۔ سفینہ نے اعلان کیا، اس سے آواز دی، اسے بلایا، یا ابو الحارث تعال، اے شیر میرے پاس آ جا۔ وہ شیر قریب آیا، پھر کہا میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، میں لشکر سے بچھڑ گیا ہوں، مجھے اپنے لشکر تک پہنچا دے۔ وہ شیر پیچھے پھر کر جیسے کوئی اشارہ کر رہا ہو، میرے اوپر بیٹھ جاؤ۔ حضرت سفینہ اس شیر پر سوار ہو جاتے ہیں، شیر آگے لے کر چلتا ہے، لشکر کے قریب جا کر رک جاتا ہے، چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ احد کا ہے، جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگی، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک چٹان پر چڑھنا چاہتے تھے، اوپر کے حصے پر، لیکن وہ چٹان جو ہے اونچائی پر تھی، آقا علیہ السلام چڑھ نہیں سک رہے تھے۔ ابو طلحہ آئے اور اپنے جھک کر جو ہے اپنے پیٹھ کو سواری بناتے ہیں، آقا علیہ السلام آپ کے پیٹھ پر پیر رکھ کر اوپر چڑھتے ہیں۔ آقا نے کہا اوجب طلحہ، اے طلحہ تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ فرق کیا ہے؟ ابو سفیانہ کے سفینہ کے لیے جانور نے سواری دی، لشکر تک پہنچایا، لیکن جانور کو کوئی خوشخبری نہیں ہے، لیکن طلحہ ایک سوار بنے ہیں۔ آقا نے فرمایا طلحہ تمہارے لیے جنت واجب ہے۔ فرق یہی ہے، جانور کے اندر تقریری نظام چلتا ہے، انسان کے اندر اللہ نے کچھ اختیار دیے ہیں۔ اسی اختیارات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے دیتے ہیں توفیق، ہدایت، رہنمائی، سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام اپنے قوم کے سامنے اتنے دلیل رکھ دیتے ہیں، انہیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے غرور سے، اپنے ضد درمی کی وجہ سے جہنم میں جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے جو دوسرا فرقہ تھا، ایک تو ستاروں کو خدا ماننے والا، دوسرے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجا کرنے والا، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں، اپنے قوم کو سمجھاتے ہیں، ارے ان بتوں کو جو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، ارے یہ تو ایک مکھی اور مچھر پر بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام جیسے میں نے کہا ان کے سامنے کھول کر بیان کر دیتے ہیں، قوم کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، قوم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم جس خدا کو، جس بت کو ہم خدا مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت رواں مانتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں بھائی کس وجہ سے کر رہے ہو، کیا دلیل کی بنیاد پر کر رہے ہو؟ تو قوم نے کہا ہمارے آبا، ہمارے اجداد، ارے ہمارے خاندان کے لوگ کر رہی بھائی، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ آبائی ہے، مصطفائی نہیں ہے۔ ہم کو جو کرنا ہے، آقا نے جو کیا وہ کرنا ہے۔ اچھا فجر کی 2 رکعت سنت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ 2 ہی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ 4 کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہمارے آقا 2 رکعت پڑھے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں، فجر میں ادا کیے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص آقا نے پڑھی ہے، یہ سنت ہے، اس لیے کر رہے ہیں۔
ہمیں معلوم ہونا چاہیے ایک حدیث ہوتی ہے، ایک سنت ہوتی ہے، سنت اور حدیث میں فرق ہوتا ہے۔ مسائل پر ان چیزوں کو زندگی میں لانے کے لیے، اس نے اپنا معمول بنانے کے لیے، میرے دوستوں، وہ سنت سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو۔ حدیث الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب کیے ہیں، یہ حدیث ہے، یہ ہمارے آقا کی سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر پیشاب کرنے کو سنت سمجھے تو اس کی جہالت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بیٹھ کر پیشاب کیے ہیں، یہ سنت ہے۔ آقا نے ایک موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب کیے ہیں، یہ حدیث ہے، اسی لیے حدیث ہے، یہ امت کے لیے آسانی کے لیے ہیں۔ اگر کبھی امت کے اندر ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ بیٹھ کر پیشاب کریں گے تو آپ کے اس پیر کا زخم نہیں سوکھے گا، آئندہ آپ کو پاؤں کی شکایت ہو سکتی ہے، اس وجہ سے آپ کو پیشاب کھڑے ہو کر کرنا پڑے گا، تو حضرت کے ڈاکٹر کے کہنے پر، حکیم حضرات کے کہنے پر اس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ہوگی، اس حدیث کی بنیاد پر جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ جو غیر مقلد حضرات ہیں، جو قرآن و حدیث کے نام پر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، حضرت حدیث کے اندر ہے آقا نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے اس لیے سنت ہے۔ ایک آدمی وہاں سے کھڑ گا اٹھ کو، حضرت کھڑ کو پیشاب کرنا سنت نہ، بیکاں کیا کرنا پوچھے۔ اس لیے جو لوگ حدیث کو نہیں سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے ایسے ہی سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، وہ سنت نہیں ہے، وہ حدیث ہے، اور آقا نے اسے اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر پیشاب کیا۔ جب آپ پیشاب کے لیے، استنجے کے لیے جاتے تو اس کا خیال کرتے چہرہ قبلے کی طرف نہ ہو، پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو۔ جب آپ پیشاب کے لیے بیٹھتے تو کپڑا اس وقت ہٹاتے تھے جب آپ زمین کے قریب ہو جاتے تھے۔ کھڑے ہو کر پہلے سے کپڑے نہیں ہٹاتے تھے، بلکہ زمین کے قریب جا کر کپڑا ہٹاتے تھے، پھر آپ استنجا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ حدیث ہوتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک سنت ہے۔ حدیث آپ پڑھیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو گود میں لے کر امامت فرمائی، نماز ادا کی۔ نماز پڑھ رہے ہیں، بچے کو گود میں لے کر، اگر کوئی آپ اس طرح نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں۔ جب سجدے کی باری آئی تو بچے کو نیچے بٹھاتے ہیں، سجدہ مکمل کرتے ہیں، دوبارہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے بچے کو اٹھا لیا۔ یہ حدیث ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بچے کو چھوڑ کر نماز ادا کرتے تھے۔ لیکن اگر گھر کے اندر عورت نماز پڑھنے کا موقع ہے، گھر کے اندر شوہر نہیں ہے، کوئی بڑے نہیں ہے، بچہ چھوٹا ہے، اگر چھوڑوں گی تو سیڑھی کے نیچے گر جائے گا، کوئی جان کا خطرہ ہے، کوئی چوری کر لے گا، اس طرح کا اگر خطرہ ماں محسوس کر رہی ہے، حضرات فقہاء نے اجازت دی ہے، وہ ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر نماز ادا کر سکتی ہے۔ لیکن ایک سنت ہوتا ہے، ایک حدیث ہوتی ہے۔ تو فرمایا ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ مصطفائی ہے، آبائی نہیں ہے۔ حضرت ہمارا ابا کرے اس لیے میں کر رہا ہوں، ہمارے دادا نے کیا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں۔ دادا ہمارے لیے حجت نہیں ہے، باپ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، خاندان کے لوگ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ بھائی کیوں یہ 3 دن کر رہے ہو، یہ چھلا کر رہے ہو، یہ جھمی کر رہے ہو، یہ برسی کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ہمارے ابا کرے، حضرت ہمارے دادا کرے، حضرت نہیں چلے گا، مصطفی چلے گا۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے ہو، مصطفیٰ نے جو کیا ہے، مصطفیٰ نے جو کرنے کو کہا ہے اسے کرنا پڑے گا، تم اپنے آبائی کو نہیں چلاؤ۔
تو حضرت ابراہیم अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा, तुम इन बुतों की पूजा करते हो, इसके सामने माथे को टेकते हो, इसके लिए कुर्बानियों की चढ़ावे चढ़ाते हो, ये खुदा नहीं है, ये तुम्हारे हाथों के बनाए हुए बुत हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो मैं इन 3 बुतों के साथ ऐसी चाल चलूंगा कि तुम्हें इन बुतों की हकीकत मालूम हो जाएगी। इन बुतों की क्या हकीकत है, क्या हैसियत है, इसके बारे में मैं तुम्हें मिसाल के साथ समझाऊंगा, मौका देखकर समझाऊंगा। इसी दरमियान में एक त्यौहार लगा, उनकी ईद का दिन आया। उस मौके पर तमाम लोग दूसरे शहर को चले जाते हैं, तमाम लोग चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया। लोगों ने कहा, इब्राहीम तुम भी हमारे साथ चलो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अना सकीम, मैं बीमार हूँ, मैं आ नहीं सकता, तुम सब चले जाओ। तमाम लोग चले गए, पूरे इलाके में कोई नहीं। जो बुत खाना था जहाँ पर बुतों को रखकर पूजा किया जाता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बुत खाने में जाते हैं। क्या देखते हैं, हर बुत के सामने खाना रखा हुआ है, मेवे रखे हुए हैं, फ्रूट रखे हुए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों से मजाक करते हैं, अरे तुम्हारे सामने रखा हुआ है, क्यों नहीं खाते? अरे खाओ तो सही, अरे पियो तो सही, अरे चको तो सही। फिर आगे कहा, खाते नहीं, फिर गुस्से में आकर किसी का हाथ तोड़ते हैं, किसी का पैर तोड़ते हैं, किसी का सर तोड़ते हैं, यहाँ तक के पूरे बुतों को ऐबदार बनाते हैं। किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का सर, किसी का कान, यहाँ तक कि जो बड़ा बुत होता है उसे कुछ नहीं करते, वो कुल्हाड़ी ले जाकर उसके गले में डाल देते हैं, वापस आ जाते हैं। कौम के लोग पूरे त्यौहार के बाद ईद बनाकर वापस आ रहे हैं। बादशाह ने कहा, चलो पहले जाकर बुतखाने में हमारे बुतों को नजराना पेश करेंगे, तोहफा पेश करेंगे, फिर घरों को चलेंगे। जब लोग वापस आते हैं, बुतखाने में दाखिल होते हैं, देखते हैं, हैरान रह जाते हैं, अरे हमारे बुतों का क्या हाल हो गया। बादशाह गुस्से में आ गया, आग बगोला हो गया, किसने जुर्रत की, हमारे खुदाओं की तौहीन की। गुस्से में था, कोई बात नहीं कर रहा था। जब बादशाह का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया, लोगों ने कहा, बादशाह सलामत, अगर जान की सलामती की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम आपके सामने कुछ अर्ज करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। बादशाह ने कहा, क्या कहते हो कहो। हमारे कौम का एक नौजवान है जो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, हो ना हो उसी ने ये हरकत की हो, उसका नाम इब्राहीम है। बादशाह ने कहा, उसे लाओ मेरे सामने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सामने पेश किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूछा गया, ये इब्राहीम बताओ कि हमारे बुतों के साथ ये हाल किसने किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, कहते मैंने किया है तो जान से हाथ धोना पड़ता। अगर इब्राहीम कहते मैंने नहीं किया है तो इब्राहीम नबूवत का खतरा है कि नबी झूठ नहीं बोलते। क्या किया जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बात पेश की, जो बात को घुमाया, कहा बादशाह किसने फोड़ा है, रहने दीजिए, चलिए हम बड़े बुत से पूछते हैं कि भाई इनका हशर किसने किया। वो रंदे छोड़ो तुम्हें, चलो हम उनको पूछ लेंगे कौन फोड़े कौन नहीं तोड़े। देखो बड़ा बुत के गले के अंदर कुल्हाड़ी पड़ा हुआ है, हो ना हो बड़े बुत को गुस्सा आ गया होगा, देखो ये सब मुझे छोड़कर इनकी पूजा करते हैं, इसलिए उसी ने इनका इंतकाम लिया। चलो उसी से पूछते हैं, इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने बताना था इन बुतों की कोई हकीकत नहीं है। आज भी जाइए आप अपने माशरे में, अपने महल्ले के कई मुसलमान आपको ऐसे मिलेंगे कि उनका अकीदा है गैरों के खुदा भी मौजूद हैं जैसे मुसलमानों के खुदा हैं। हजरत उनके भी ही हजरत, वो गोबरी को जो अम्मा कहते हैं,
कितने मुसलमान आपको ऐसे मिलेंगे, मेरे बच्चे को अम्मा आ गया है इसलिए नारल खरीदते हैं, कर्पूर खरीदते हैं, वो कुमकुम वो हल्दी खरीद कर जाकर देवलों में देते हैं, हमारे बच्ची के नाम पर पूजा करा दीजिए ताकि मेरे बच्ची के ऊपर से अम्मा चली जाए। कितने मुसलमान आपको इनमें से वैसे मिलेंगे जो आज भी देवलों के पास खड़कर अपने बच्चों के गले के अंदर तावीज़ पहनाते हैं। ये बातों से ना आशना है, कभी खुदा को जाने नहीं, खुदा को पहचाने नहीं। अरे जिसने खुदा को नहीं पहचाना वो कैसा मुसलमान है, उसका ईमान कैसा है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा इन बुतों से पूछ लो। कौम कहने लगे इब्राहिम तुम्हें मालूम नहीं, ये तो बात नहीं करते हैं, ये बात नहीं कर सकते। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौका मिल गया, कहने लगे जो खुदा बात नहीं कर सकते, जो खुदा अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, भला वो तुम्हारा क्या हिफाजत करेगी। वो कैसे तुम्हारे मुश्किल कुशा हाजत रवा बनेंगे जो अपने पैर की हाथ की हिफाजत ना कर सके। कहा अगर तुम कहो तो तुम आवाज दो, मेरा खुदा से मैं कहूंगा वो तुम्हारे आवाज पर जवाब देगा। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खोल कर एक एक मिसालें वाज़ेह तौर पर समझाया, देखो जो खुदा खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सके वो तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे। उनके जहनों में ये बात आ गई, समझ में आ गई, लेकिन गुरूर था, जिद था, क्यों छोड़ें, क्यों माने इब्राहिम के खुदा पर, क्यों ईमान लाएं। बादशाह नमरूद ने कहा इब्राहिम तुम किस खुदा की पूजा करते हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, मैं उस खुदा को मानता हूँ जो जिंदगी देता है, मौत देता है। नमरूद ने कहा, बादशाह ने कहा अरे ये काम तो मेरे इख्तियार में है, मैं भी तो खुदा हूँ, देख जिसको मैंने फांसी की सज़ा का फैसला सुना दिया है उससे कहा तू आज़ाद है, जिसे आज़ादी थी उसे बुलाकर मौत के मुंह में भेजता है, उसके कत्ल करा देता है। इब्राहिम से कहा इब्राहिम देखो ये इख्तियार तो मेरे हाथ में है, ज़िंदगी मैं भी देता हूँ, मौत मैं भी देता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए इसने ज़िंदगी को नहीं समझा, इसने जिलाने को नहीं समझा, इसने मौत को नहीं समझा। अरे जिंदगी किसे कहते हैं, जो मरने वाले को बचा ले, ये जिंदगी नहीं होती। जिंदगी किसे कहते हैं, मर जाए फिर उसे उठाया जाए, उसे जिंदगी कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर कई मकामात, इसलिए कि इंसानों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो तीन किस्म की हैं। एक ज़िंदगी आलम अरवा की है, वो सीखने की है। एक ज़िंदगी यहाँ की है, ये इस पर अमल करने की है। एक ज़िंदगी वो है जो हम सब पैदा नहीं हुए थे, आलम अरवा में थे। अल्लाह ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह अपना दीदार कराते हैं, अल्लाह अपना दीदार कराते हैं, अल्लाह ख़ुद को दिखाते हैं। इंशाअल्लाह बोलो हम सब अल्लाह को देखेंगे नहीं देखेंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला जन्नतियों को अपना दीदार कराएंगे। दुनिया में तुम मेरा तारुफ कराते थे, मुझे बड़ा बोलते थे, मुझे पाक कहते थे, मेरे सामने सजदा करते थे, मेरे लिए सदका खैरात करते थे, मेरे लिए नेक अमाल करते थे, मेरे लिए गुनाहों से बचते थे। मेरे बंदे आओ, आज तुम्हारा खुदा आज अपना दीदार कराएगा। हम सब दीदार करेंगे इसीलिए कि हम दीदार कर कर आए हैं। अल्लाह ने आलम अरवा में जो हमारे अंदर रूह है, रूह का तो अंदर एक निज़ाम है। आदमी मरगा तो पड़को है, आंखें भी हैं, गाना भी, लेकिन वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। क्या निकल गई? रूह क्या है? ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है जो हमारे जिस्मों में है। जब अल्लाह का हुक्म निकलेगा ये इंसान नहीं मुर्दा हो जाएगा।
زندگی ختم ہو جائے گی، موت اس پر طاری ہو جائے گی۔ یہ روح، یہ اللہ کا حکم ہے۔ عالم ارواح میں تمام روحوں کو اللہ نے اپنا دیدار کرایا، کہا الست بربکم، اے روحوں، اے میرے بندوں، بتاؤ کہ تمہارا پالنے والا، پالنہار، خالق و مالک، رزاق، مختار، شکور، بصیر کون ہے؟ تمام روحوں نے کہا قالوا بلا، اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے معبود ہیں، آپ ہمارے سب کچھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھو یہ سبق ہے یہاں پڑھنے کا، اس پر عمل کرنے کی جگہ یہ نہیں ہے، وہ دنیا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، ہم دنیا میں آئے ہیں یہاں پر اس بات کو پورا کرنے کے لیے، اے اللہ ہم نے تجھے خالق مانا، ہم نے تجھے رب جانا، ہم نے تجھے سمیع جانا، بصیر جانا، شکور جانا، مجید جانا، وارث جانا، نور جانا، سب کچھ تو ہے، تیرے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اللہ تو واحد ہے، تو قہار ہے، تو جبار ہے، تو ستار ہے، تو شکور ہے۔ ان باتوں کو دہرانے کے لیے، یاد کرانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ دیکھو یہاں پر کاروبار ہوں گے، دندے ہوں گے، بیوی بچے ہوں گے، ان کے درمیان میں تم کو کہنا ہوگا میرا پالنے والا دکان نہیں ہے، میرے پالنے والا میرا باپ نہیں ہے، میرے پرورش کرنے والی میری ماں نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، میرا خالق اللہ ہے۔ وہاں پر تو نے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرنے کی جگہ وہ دنیا ہے۔ دنیا میں اللہ نے بھیجا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے۔ آدمی دنیا میں بھول جائے گا، انبیاء کو بھیجا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی پھر اس زندگی کے بعد، اچھا تم نے سبق یاد کر لیا، عالم ارواح میں دنیا میں عمل کرنا ہے، اس عمل پر تمہیں انعام ملے گا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، بدلہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملے گی۔ جنت کیسی ہوگی میرے دوستوں؟ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس کے درمیان میں جو مسالہ ہوتا ہے، جو سیمنٹ ہوتا ہے، وہ مشک ہوگا جو خوشبودار ہے، اس کے کنکریاں، موتی و جواہرات ہوں گے، زعفران ہوگا، جسے ملا کر اللہ تعالیٰ اس دو اینٹوں کے درمیان میں چپکائیں گے، اس کے اندر سے خوشبو نکلے گی۔ کتنا بڑا جنت ہوگی، کتنی اس کی وسعت ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ساتوں زمین، ساتوں آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، اس کے اندر وہ فاصلہ ہوگا سمجھانے کے لیے، سمجھ میں آنے کے لیے۔ انسان کو اللہ نے بہت کمزور پیدا کیا ہے، وہ پورے باتوں کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں قرآن میں دی ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائیں۔ پہلے آسمان کو جانے کے لیے 500 سال، کتنے سال؟ 500 سال۔ 7 آسمان کو 3500 سال، ہر آسمان کا موٹاپا 500 سال کا، 7000 سال کا عرصہ۔ فرمایا کہ جنتی کو جو جنت ملے گی، اس کے درمیان کو جو گیپ ہوگا وہ 7000 سال نہیں، 14000 سال کا گیپ ہوگا۔ یہ وہ جنتی ہے جو ادنا درجے کا ہوگا، 3rd کلاس کا جنتی ہوگا، آخر میں جانے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلائیں گے، اس سے کہیں گے میرے بندے تم نے دنیا میں جو کیا ہے اس کا بہت تھوڑا حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ جنتیں ملیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، بات دوسری طرف چلے جا رہی ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کیا کر کہ دیکھو زندگی و موت اللہ دیتے ہیں، اس کی میں بندگی کرتا ہوں، اسے میں خدا مانتا ہوں۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ فرمایا نمرود کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جلانا کسے کہتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں پھر لے جائیں گے اور اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کریں گے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں اللہ نے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ اور ہے، پھر اسی مٹی سے دوبارہ پیدا کریں گے تو پہلے کی طرح نہیں ہوگا، اب اس کے اندر قوت آ جائے گی، اس کے اندر اب طاقت آ جائے گی۔ آخرت کے ان مشاہدات کو، آخرت کے ان احوال کو برداشت کرنے کی طاقت آ جائے گی جو اس جسم کو نہیں ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی پیدا کریں گے، موت دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، نمرود کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس لیے کہ جب بچے کو ڈیمو دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی تو دوسری مثال دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے، کل جو سورج نکلے گا اسے بجائے مشرق کے مغرب سے نکال کر دکھا۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، بادشاہ تھا وہ، بادشاہ کے ذہن بہت چالاک ہوتے ہیں۔ بادشاہ یوں کہہ سکتا تھا، ابراہیم ایسا کرو، تم نکال کے دکھاؤ۔ کیا کرو؟ کل جو سورج نکلے گا بجائے مشرق کے مغرب کے، میں نہیں تم کر کے دکھاؤ۔ یہ بادشاہ بول سکتا تھا۔ بادشاہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ بادشاہ جو انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اب جو سورج نکل رہا ہے وہ میں نے نکال رہا ہوں۔ یہ ابراہیم کا خدا نکل رہا ہے۔ اگر میں ابراہیم کو کہوں گا تم اپنے خدا سے کہہ کر نکالو تو ان کے لیے کیا دیر ہے، ہاتھ اٹھائیں گے، دعا کریں گے، سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکل کر آ جائے گا۔ میرے دوستوں، ابراہیم علیہ السلام سمجھائے تو کیا ہوا؟ قوم کے لوگ دشمنی میں اتر گئے۔ بادشاہ کو جب، اس لیے کہ جب لوگوں کو سوال کرتے ہیں، لوگ سوالاں کرتے ہیں، برابر جواب دیا لے تو غصہ کر لیتے ہیں، بحث کرتے ہیں، لوگ جواب دیا تو غصے میں آ جاتے ہیں، لڑائیں کھڑ جاتی ہیں، کہو جی ہاؤ جی الٹا چھوڑا ہے۔ تو بادشاہ نے یہی چال اپنایا۔ جب ہر سوال کا جواب بند نہیں پڑا، بادشاہ غصے میں آ گیا، ہماری توہین کرتا ہے۔ ابراہیم تو کہتا ہے اگر جو تیری بات مانتا ہے وہ جنت میں جاتے ہیں، جو تیری بات کا انکار کرتے ہیں وہ جہنم میں جاتے ہیں۔ دیکھ اب میں تجھے جہنم میں ڈالتا ہوں، لہٰذا اس نے آگ تیار کرنے کا حکم دیا۔ کتنا آگ ایک آدمی کو جلانے کتنا ہونا؟ اس لیے کہ نمرود چاہتا تھا میں ایسے آگ میں ڈالوں۔ ابراہیم نے جو جہنم کی کیفیات بیان کی ہے، اس انداز کا آگ تیار کروں کہ ابراہیم کو وہ آگ دیکھ کر جہنم یاد آ جائے۔ 6 مہینے تک لکڑیاں اکٹھے کی گئی، لوگ کپڑے ڈال رہے ہیں، لکڑیاں ڈال رہے ہیں، وہ آگ جلتی رہی، ایسی آگ تیار ہو گئی کہ جہنم کا ایک نظارہ۔ پھر نمرود دوسری طرف جنت تیار کرتا ہے۔ ابراہیم میں تیرا انکار کرنے والا تیرے سامنے جنت بناؤں گا اور اس جنت میں جاؤں گا، اور تو میری بات نہیں مانا ہے، آج میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ آگ تیار کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا ہے۔ باپ بھی خوش ہے، قوم بھی خوش ہے، نمرود بھی خوش ہے، میرا مقابل آج ختم ہو جائے گا۔ شیطان بھی خوش ہو رہا ہے، توحید کا پرچم لے کر کھڑنے والا ابراہیم آج آگ کے حوالے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میری محنت چلے گی۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ان واقعات کو قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہمارے اندر بھی یہ ایمان بیدار ہو، ہمارے اندر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو حرارت دیں۔ ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہے یہ دنیا کی چیزیں، یہ اللہ کی محتاج ہے، یہ اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں نفع میں بدلتی ہے، اللہ جب چاہتے ہیں نقصان بدل جاتی ہے۔ کسی میں نفع نہیں ہے، کسی میں نقصان نہیں ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ نفع نقصان ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیاریاں ہو گئیں۔ ایک جھولا بنایا گیا، اس کے اندر بٹھا دیا گیا۔ آسمان کے اندر، فرشتوں کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے،
مولا تیرے بندے کو، تیرے دوست کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر تو اجازت دے تو میں تیرے خلیل کی مدد کروں۔ اللہ نے کہا اگر وہ تیری مدد چاہتے تو جا مدد کر۔ جبرائیل آتے ہیں، اسرافیل آتے ہیں، میکائیل آتے ہیں، اسرائیل آتے ہیں، فرشتوں کی جماعت آ گئی۔ ابراہیم سے کہا ابراہیم ہم خدا کی اجازت سے آئے ہیں، اگر آپ حکم دیں گے اس آگ کو بجھا دیں گے، اس آگ کو اڑا دیں گے، آپ اجازت دیں۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا تم آئے ہو یا کسی نے بھیجا ہے؟ کہا کہ ہم اپنے خودی سے آئے ہیں، اجازت کے ساتھ آئے ہیں۔ کیا تمہارا بھیجنے والا میرے حالتوں کو دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کہا دیکھ رہا ہے، چھوڑ دو مجھے میرے خلیل کی حالت کو جلیل پر۔ خلیل جانے جلیل جانے، تم مخلوق ہو میں بھی مخلوق ہوں، تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ارے سامنے آگ ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جولے میں بٹھا دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیسا اللہ کے اوپر یقین تھا، اعتماد تھا۔ میرے دوستو یہ ایمان کی باتیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بتایا جب تمہارے سامنے نقصان ہو، جیسے ابراہیم نے خدا کو پکارا، تم بھی خدا کو پکارو۔ تمہارے گھر کے پریشانی میں، تمہارے تجارت کے پریشانی میں، تمہارے کاروبار اگر ٹھپ ہو جائیں، تمہیں کسی معاملے میں پھنس جاؤ تو تم خدا کی طرف دیکھو، خدا کو پکارو۔ جس طرح ابراہیم اللہ پر بھروسہ کیے ہیں تم بھی اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پھینک دیا۔ اللہ آسمان سے ندا لگاتے ہیں یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ اے آگ، آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرتے ہیں، اس لیے آگ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آگ میں جلانے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے کہا اے آگ سن لے، ابراہیم میرا دوست ہے، وہ تیرے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ وَيَا نَارُ كُونِي، ہو جانا ہے آگ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، آگ میں جو گرتا ہے جل کر خاک ہو جاتا ہے، لیکن یہ میرا دوست ہے۔ اے آگ، آگ کو اللہ کہہ رہے ہیں، آگ کو حکم لگا رہے ہیں ابراہیم کا ایک بال بھی جلے نہ۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرتے ہیں، آگ کے اندر ہیں، دشمن دیکھ رہے ہیں ارے کیا ہوا، آگ ابراہیم کو جلاتی کیوں نہیں ہے؟ بازو کے لوگ کہے جا کو اندر دیکھ کیوں نہیں جلاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک اسی آگ میں رہے، اسی آگ میں آپ کے لیے اللہ نے درخت اگایا، پانی کا انتظام ہو رہا ہے۔ اسی آگ میں ابراہیم علیہ السلام 40 دن کے بعد آئے۔ کسی نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم تمہارے زندگی کے سب سے اچھے دن کون سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ آگ کے دن ہیں، جن دنوں میں آگ میں تھا وہ میرے زندگی کے سب سے اچھے دن ہیں۔ ارے گرمی آئے تو ہمیں لوگ افسوس کرتے ہیں گرمی اتنا بڑھ گا نا بھائی کیسا، لیکن اللہ جب پالنے آتے ہیں، اللہ جب بچانے آتے ہیں، اللہ جب کھلانے آتے ہیں، موت کے منہ کے اندر اللہ بچا کے دکھاتے ہیں، موت کے منہ کے اندر اللہ زندگی دیتے ہیں۔ جہاں موت ہے وہاں زندگی ہے۔ پھر وہ جنت، ادھر سے جنت بنا دیا، جنت تیار ہو گئی۔ نمرود نے ایک بہت بڑی جگہ خریدی، سونے کے اینٹ، چاندی کے اینٹ، جس طرح وہ جنت کے کیفیات کو سنا تھا اسی انداز کا جنت بنانا تیار کر لیا۔ جنت تیار ہو گئی، جانے کے دن تیار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کہاں اسے جنت چکائیں گے، جنت کے نظارے کو دیکھنے دیں گے، اس سے پہلے ایک مچھر اس کے ناک کے اندر گھستی ہے، بھیجے میں بیٹھ جاتی ہے، بھیجا کھانا شروع کرتی ہے، کھاتی ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے، حکیموں کو، ڈاکٹروں کو زمانے کے، لوگ آ کر کہیں آپ کا علاج مشکل ہے۔
پہلے سر ٹپکنے سے آرام ہوتا تھا، بس سر کو مارنے سے آرام آتا تھا، بس چپل کے مار پڑتے تھے، چپل کے مار پڑتے تھے تو وہ مچھر خاموش ہوتا، جیسے ہی خاموش ہوتا پھر فرمایا کہ کھانا شروع کرتا، پھر پڑتی مار، مارے تو خاموش ہوتا، چھوڑے تو پھر کھاتا، کترتا، بے چین بے قرار تھا۔ اسی کا خادم جو مارنے کے لیے کھڑا تھا چپل سے، اس کا کام تھا کہ روزانہ بادشاہ کو چپل سے مارنا ہے۔ یہ میرے خدا کی قدرت ہے جو کرسیوں پہ بٹھا کر جوتے مارنے کراتا ہے۔ جب وہ ذلیل کرنا چاہتا ہے، ارے بادشاہ کی کرسی تو عزت کی شہرت کی، فرمایا کہ کرسیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ جب ذلیل کرنے پر آتے ہیں اسی کرسیوں پر بٹھا کر جوتے مار کر ذلیل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس نے جو ارادہ کیا، دن متعین کیے مجھے وہاں جانا ہے، اس سے پہلے اس کا خادم چپل سے مارتے مارتے غصے میں آ کو ایک مار ماریا، وہ مچھر باہر ہی نے اوپر، ختم۔ کون دیکھے گا جنت؟ تو یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو قرآن مجید میں بیان کی پوری تفصیل سے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جب یہ لوگ قوم کے لوگ سمجھے نہیں تو ہجرت کر کر دوسری جگہ گئے۔ ہجرت کے درمیان کیا ہوا، انشاءاللہ ان تمام باتوں کو اگلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، قوم کو سمجھایا، پیار سے سمجھایا، مثال دے کے سمجھایا۔ ہمارا کام سمجھانا ہے، لوگوں ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت اللہ دیتے ہیں، سمجھانا، بولنا۔ پھر اگر نہیں سمجھا، ضد تو آگا، اکڑنے لگا، جا جہنم خالی پڑے، جا تو بھی جا۔ سمجھانا ہے، بولیں گے، پوری کوشش کریں گے۔ جب حد سے آگے نکل جائے گا، بات سمجھنے کے بعد بھی انجان بنے گا، تو ہمیں اس کی ہدایت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مقدر میں ہدایت نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو ایمان نہ ملا، نبی کے چاچا جو پوری زندگی نبی کو سنبھالا، نبی کو کندھے پر لے کر چلے، کبھی اکیلے نہیں چھوڑے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب گمراہ کرنے پر آ جائے تو کوئی سے ہدایت نہیں دے سکتا۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا، اللہ نے ذرا اختیار ہم نے دیکھو ہیں، شروع میں نہیں آتے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ علی رضی اللہ عنہ کا قصہ میں سنا رہا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آ کو پوچھا، اے علی، اللہ ہم نہ اختیار دے کر ہی کہ مجبور بنا کر ہی؟ علی بولے اللہ دو بھی بنے، ہم نے اندر اختیار بھی دیا اور مجبور بھی کری۔ بولے پھر مثال دی انہوں، علی رضی اللہ عنہ بولے اچھا بیٹھ لکھتا، کھڑ جا، کھڑ گا۔ اس کے بولے پیر اٹھا، اٹھایا، اور ایک بار اٹھا، اور ایک پیر بھی اٹھا گیا، اور ایک پیر میں اٹھا گیا۔ بولا کیسا ہوتا بھی؟ گر جا تو نیچے۔ بولے بیٹھا تو کھڑ سکتا ہے، یہ تیرے اختیار میں ہے، یہ ایک پیر اٹھا سکتا ہے، تیرے اختیار میں ہے، دوسرا نہیں اٹھا سکتا تو محتاج ہے، مجبور ہے۔ اللہ نے کچھ اختیار ہمارے اندر بھی دیے ہیں، ہم کو کرنا ہے، پھر اللہ ہمیں ہدایت دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھے سنت سے فارغ۔